جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ سلوات۔ اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، کفن کے ساتھ جہاں خاک شفا نہیں ہوتی۔ میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، یہ وہ مرض ہے جس کی دوا نہیں ہوتی۔ یہ اتصال بھی مثل قرآن عطرت ہے، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی۔ نحوستیں وہاں کے قیام کرتی ہیں جہاں حسین کی محفل بپا نہیں ہوتی۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اسد بھائی کی خواہش کے مطابق 4 مصرے سماعت فرما لیجیے۔ صرف 4 مصروں کی زحمت کہ نہ حق نظر سے نہ عالی صفات سے پوچھو، نہ حق نظر سے نہ عالی صفات سے پوچھو، وفائے ثانی حیدر فرات سے پوچھو، وفائے ثانی حیدر فرات سے پوچھو۔ اور کوئی زمانے میں عباس سا ہوا پیدا، کوئی زمانے میں عباس سا ہوا پیدا، کسی بشر سے نہیں کائنات سے پوچھو، کسی بشر سے نہیں کائنات سے پوچھو، کسی بشر سے نہیں۔ 4 میں سے اور سماعت فرما لیں کہ جبھی جھکی ہے ہماری فقط خدا کے لیے، جبھی جھکی ہے ہماری فقط خدا کے لیے، دل حزیں ہے مگر وقف کربلا کے لیے، دل حزیں ہے مگر وقف کربلا کے لیے۔ اور انہی کو حضرت عباس لوگ کہتے ہیں وفا ہے جس کے لیے اور جو وفا کے لیے، وفا ہے جس کے لیے اور جو وفا کے لیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی واشرف الانبیاء مرسلین نابل قاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وإلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی قدر اور عزاداران مولا مظلوم عام کربلا، آج ماہ ازاں کی 7ویں تاریخ اسد بھائی کے اس رونق افروز عزا خانے میں آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یا یوں کہیے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا
در ہے۔ پیغمبر اسلام مولائے کائنات مولا امیر المومنین کی مرتبت کو بتا رہے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے حضور اکرم کی فصاحت و بلاغت پر، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ علی کے پاس ہے، اور کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت جس کے صدقے جس کے طفیل میں اس پوری کائنات کی خلقت ہوئی، اور پروردگار عالم نے جسے رحمت للمسلمین بنا کے نہیں بھیجا، دائرے کو محدود نہیں کیا بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کی یہ سند کافی تھی کہ میرے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو علی کے پاس ہے۔ لیکن مختلف حدیثوں میں پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے مرتبے کو خود سے جوڑ کر بتایا۔ زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر اور ذکر خدا عبادت ہے۔ اس میں بھی خود کو کنیکٹ کیا۔ اور آپ دیکھیے اس میں اگر دیکھیے زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر خدا عبادت۔ اگر نیچے سے چلیے تو پہلے علی، پھر رسول، پھر خدا۔ اوپر سے آئیے تو پہلے خدا، پھر رسول، پھر علی۔ یعنی یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول اور خدا تک پہنچنے کا راستہ علی ہے۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے در پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد تو ہر حدیث میں ان کی مرتبت کو خود سے کنیکٹ کر کے بتایا۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی یہ جو علم کا شہر ہے علی اس کا در ہے، اور اس شہر میں داخل ہونا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو در علی پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات پوری زندگی دنیا کی واحد شخصیت ہے، سوائے مولا علی کے آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا اور نہ ہی تا قیامت کر سکے گا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ کوئی باؤنڈیشن نہیں تھا کہ یہاں سے پوچھو وہاں سے پوچھو، بلکہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سلونی سلونی کا نعرہ مولائے کائنات نے پیغمبر اسلام کی حیات میں نہیں لگایا، شہر علم کے رخصت ہونے کے بعد کہا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی یہ کہتے کہتے تھکے نہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ مولا کائنات چاہتے تھے کہ ہمارے علم سے لوگ مستفید ہو سکیں، لیکن بڑے کمزرف لوگ تھے، علم حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، وہ الٹے علی کا امتحان لینے لگتے تھے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، یہ بتائیے کہ آج ہم کھائیں گے کیا۔ یہ وہی مزاج ہے، وہی فطرت ہے کہ ابھی ہم ممبر سے نیچے اتریں تو یہ پوچھیں کہ مولانا یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کون تھی، یا حضرت موسیٰ کے دادی کون تھی، اور کہ صاحب بنتے بہت ہیں، پوچھ لیا بتا نہیں پائے۔ ارے سوال وہ ہو جس سے آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکو۔ تو مولا کائنات اور یہ کہتے رہے۔ 14 صدیوں بعد جب سائنس نے ترقی کی تب ہمیں ایئر ویز کا پتہ لگا، اور مولا کائنات کہتے رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے ایئر ویز راستوں کو جانتا ہوں، پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ لیکن پوچھنے والے یہی پوچھتے تھے کہ ہم آج کھائیں گے کیا، ہمارے سر پہ بال کتنے۔ اور تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ میں دنیا کی کوئی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا، ایسا جواب دینے والا بھی کائنات نہیں لا سکتی
کہ علی سے سوال کیا گیا ہو اور علی نے کہا ہو کہ سوچ کے بتائیں گے، سمجھ کے بتائیں گے، پڑھ کے بتائیں گے، دیکھ کے بتائیں گے، کل بتائیں گے، غور و فکر کر کے بتائیں گے، جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار سے جواب جاتا تھا۔ ادھر سوال آیا، ادھر جواب گیا۔ ایک بار کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے، کوئی سوال کیا، مولا کائنات نے فوراً جواب دے دیا کہ آپ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا 5۔ کہا تم نے نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا۔ کہ مولا اس میں کیا، میرے ہاتھ میں 5 انگلی تو مجھے پتا ہے، دیکھنا کیا؟ کہا جیسے تمہارے ہاتھ میں 5 انگلی تمہیں پتا ہے، ویسے مجھے کل کائنات پتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیا کہنا جس کے خطبوں کو کمپائل کر دیا جائے، سنگرہت سنکلت کر دیا جائے، مرتب کر دیا جائے تو نہج البلاغہ بن جائے۔ اللہ کے پاک کلام کے بعد جس کتاب کا دنیا جواب نہ لا سکی بلکہ اس پہ ریسرچ کر کے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، اس مولا کے علم کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ علی کے مخالف تھے، علی سے نفرت کرتے تھے، علی کو پسند نہیں کرتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، ان کو یہ بات بڑی ناگوار لگتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو مخالف گروپ تھا اس نے ایک آپات کالین بیٹھک بلائی، ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی، اور یہ سوچا گیا کہ علی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور علی جواب دے دیتے ہیں، کچھ ایسا کیا جائے کہ علی کو سوالوں کے سرکل میں الجھا دیا جائے، ایسے سوال بنائے جائیں کہ علی کا اس کے پاس جواب نہ ہو۔ بڑا چنتن کیا گیا، منن کیا گیا، غور و فکر کیا گیا۔ اچھا یہ کوئی دور حاضر کا معاملہ نہیں ہے، جہاں بھی لوگ مضبوط سے لڑ نہیں پاتے تو ڈھیر سارے لوگ مل کے گٹھ بندھن کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے گٹھ بندھن کیا اور بیٹھے، اور آخر کار آفٹر آل انتتہ 27 مشکل سوال تیار کر لیے گئے، 27 ڈیفیکلٹ کوسچن، 27 کٹھن پرشن، کہ اس میں تو ہم علی کو الجھا ہی لیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ جو ادھر کے ماہرین تھے، باشعور تھے، بافہم تھے، عقل مند تھے، حالانکہ ادھر کے ہم اسی لیے بڑا سنبھال کے کہہ رہے ہیں، جو علی کا دشمن ہو نہ بافہم ہو سکتا، نہ عقل مند ہو سکتا، نہ باشعور ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جو ادھر کے سو کالڈ انٹلیکچوئل تھے، تتھا کتھت بدھ جیوی تھے، انہوں نے بیٹھ کے 27 مشکل سوال تیار کیا اور پورا سب تیار ہو گئے۔ اب چلا جائے علی کے پاس، آج تو معاملہ پکا ہے، آج دیکھتے ہیں کیسے بڑا تڑ سے جواب دے دیتے ہیں۔ اب جو آئے، پہلا سوال کیا، جواب ملا، دوسرا سوال کیا، جواب ملا، تیسرا سوال کیا، جواب ملا، چوتھا کیا، جواب ملا، پانچواں کیا، جواب ملا، چھٹا کیا، جواب ملا، 7ویں میں معاملہ آ کے پھنس گیا۔ 7ویں میں آ کے معاملہ پھنس گیا، بڑی مشکل آ گئی۔ ابھی تک تو پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، پانچواں سوال، چھٹا سوال، سوالات آتے رہے، جواب جاتے رہے، لیکن 7واں سوال آتے ہی معاملہ پھنس گیا۔ دراصل یہ جو 27 مشکل ترین سوالات، 27 کٹھن پرشن، 27 ڈیفیکلٹ 27 ڈیفیکلٹ کوسچنز کی پٹلی اور گٹھری اپنے ذہن میں ذہن نشین کر کے آئے تھے، وہ مس کر گئے، سلپ کر گئے، 7واں سوالے بھول گئے۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا۔
تو मौलाए कायनात ने कहा, और अज़ीज़ान गिरामी इस वाक़े को जब मैंने पढ़ा, गौर किया, फिक्र किया, तो मेरे जहन में एक बात आई जो हम लोग का दस्तूर है, आज तो नहीं लाए हैं, वरना अक्सर मजलिसों में जाते हैं तो एक स्लिप रख लेते हैं ताकि पॉइंट्स रहे, जब मामला मिस करने लगता है तो देख लेते हैं। मास्टर साहब, उस्ताद बैठे हैं, इरशाद साहब, ये एक तौर तरीका भी है एग्जामिनेशन का कि आप जा रहे हैं, आपने खूब पढ़ा है, ट्रेन में है, बस में है, सफ़र में है, तो आप पॉइंट्स नोट करके गए हैं, उसके पहले उसको देख ले रहे हैं, उससे जहन नशीन हो जाता है। तो हमारे जहन में ये आया कि इतना तवील मीटिंग चली थी, इतनी मशक्क़त किया था, तो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना चाहिए था, लिख लेना चाहिए था। तो पता ये चला कि नोट डाउन करने आता होता तब ना, लिखना आता होता तो लिख के लाए होते, लिखना आता नहीं था। अब कमजरफी इतनी बुलंदी पर थी कि लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, चले अली का इम्तिहान लेने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मरतबा मिलजुल के सलवात भेजिए। अब मौलाए कायनात ने कहा कि अच्छा बताओ, कहो तो तुम्हारा 7वां सवाल भी बता दे, 8वां भी बता दे, 9वां भी बता दे, पूरे 27 क्वेश्चंस बता दे। जो अली तुम्हारे बताए बगैर गढ़ा तुमने था, तुम भूल गए। जो अली तुम्हारे 27 सवाल बताने को तैयार हो, तुम उसके इम्तिहान लेने पे लगे हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बड़े बेगैरत किस्म के लोग थे, बड़े ढीठ थे, बड़े हठधर्मी थे, वरना कोई गैरतदार आदमी हो तो एक बार जिल्लत हो गई तो ये समझ ले कि भाई अली से हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों बार बार। लेकिन जो गैरतदार हो, जिसे अपने ईगो का, अपने प्राउड का ख्याल हो, माने थोड़ी। इसके बाद फिर एक मीटिंग हुई। अब जो मीटिंग हुई वो मीटिंग पूरी रात चली। अच्छा, जो इस तरीके के लोग होते हैं, साजिश करने वाले, कॉन्स्पिरेसी करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, वो जब एक बार फेल कर जाते हैं, अच्छा वो ये नहीं देखते कि हमारी सलाहियत क्या है, अहलियत क्या है, हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो पैटर्न बदल देते हैं। तो इस बार हुआ कि 27 क्वेश्चन हमने इतनी मशक्कत से तैयार किया और जाके भूल भी गए, तो ये सब बात ठीक नहीं। कोई एक सवाल बनाओ जिसके 2 जवाब हो। इसमें तो हम अली को फंसा ही लेंगे, बड़ी तेजी से जवाब देते हैं। जब एक जवाब देंगे तो हम कहेंगे कि ये कहेंगे तो ये। अब टफ मामला था, हालांकि वक्त को जाया करना था, इतनी मशक्कत किया, पूरी रात जागे और मशक्कत के बाद एक सवाल तैयार ही कर लिया। अब बड़ी खुशी की वो बेइज्जती हुई थी, 27 में 6 याद था, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, एक सिंगल है, बस उसको जाके पुटअप कर लेना है और हर जवाब को कंडम करते रहना है, दूसरे जवाब पे आ जाना है। तो गए कूफे में, मेरा मौला मेंबर अफरोज है, और कभी किसी से, चाहे वो जेन्युइन सवाल करने वाला हो या कठहुज्जती का सवाल करने वाला, और अली ने किसी को मना थोड़ी किया, किसी साहिल को नहीं मना किया। या अली सवाल है, पूछो। कहा वो मसला ये है कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हो गया है, कुत्ता और बकरी मिला के। अब बड़ा मसला, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कुत्ता है कि बकरी है। तो मौला ने कहा हम क्या जाने कि कुत्ता है कि बकरी है, तुम जानो, क्या नहीं बताइए। तो मौला ने अलामतें बतानी शुरू की। कहा कि देखो ऐसा है, ये ध्यान रहे कि मेरा मौला 14 सदी पहले ये अलामतें बता रहा है कि उसके सामने घास डालो, उसके सामने गोश्त डालो, अगर घास खा ले तो बकरी है और गोश्त खा ले तो कुत्ता है। अब ना कोई बच्चा था, ना बकरी था, ना कुत्ता था, ना बिल्ली थी, ना बिल्ला था, ये सब कपोल कल्पित था, बस अली को माज़अल्लाह ज़ेर करने के लिए। का मौला उसके सामने घास रखा, वो भी खा लेता है, घास भी खा लेता है, गोश्त भी खा लेता है, इसीलिए तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कुत्ता है कि बकरी है। अच्छा मौला ने
दूसरी अलामत बताई, कहा देखो वो अगले धड़ से बैठता है कि पिछले धड़ से बैठता है। अगर अगले से बैठता है तो बकरी, पिछले से बैठता है तो कुत्ता। अरे कहीं वो भी देख चुके हैं, कभी अगले से भी बैठ जाता है, कभी पिछले से बैठ जाता है, तबे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मौला के जखीरे में कहाँ कमी थी? कहा अच्छा उसके सामने पानी रख दो, अगर मुंह डाल के पी ले तो बकरी है, और जबान से चाट के पिए तो कुत्ता है। कहा साहब पानी भी तो रख के देखा ना, मुंह डाल के पी लेता है और जबान से चाट भी लेता है, तभी तो आपके पास आए। समझ में नहीं आ रहा है कि बकरी है कि कुत्ता है। अच्छा, तो ऐसा करो कि उसे झुंड में छोड़ दो। अगर वो झुंड के बीच में है तो समझ लो बकरी का बच्चा है, और कभी झुंड के आगे जाए कभी पीछे आए तो समझ लेना कुत्ता है। बस आप वो भी करके देखा, झुंडों में रहता है, कभी आगे भी चला जाता है, कभी पीछे भी चला आता है। अच्छा, हमारी अपनी ये समझ है कि मौलाए कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन अगर चाहते तो पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद निगेटिव था, उनकी अप्रोच निगेटिव थी। मौला ये अलामतें हमारे लिए बता रहे थे, उम्मत के लिए बता रहे थे, ताकि उम्मत अलामतों को जान जाए। ये आज का दौर नहीं था, 14 सदी पहले की बात थी। अब मेरे मौला ने, मेरी ये समझ है कि लगा कि इनका खेला कुछ ज्यादा चल गया, इनका चैप्टर अब क्लोज ही कर दो। अब खतीब नहजुल बलागा ने कहा अच्छा, क्या देखो ऐसा है कि ज़िबा कर दो। अभी तक तो घास गोश्त, आप घास भी खा लेता है, गोश्त भी खा लेता है, आगे बैठता है पीछे बैठता है, दोनों कर लेता है, पानी मुंह डाल देता है और जबान से चाट के भी पी लेता है, झुंड में भी चलता है, आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। कहा अब उसको ज़िबा कर दो, अगर उजड़ी निकले तो बकरी और आंत निकले तो कुत्ता। ऐसा बेनकाब किया मौलाए कायनात ने, किस मुंह से कहें कि 2 बार ज़िबा किया, एक बार उजड़ी निकली, एक बार कुत्ता। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो एक मशक्कत थी ये भी बुरी तरह फेल हुई, नाकाम हुई। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक वाकया और सुन लीजिए। मौलाए कायनात बैठे हैं और सवाल हुआ कि ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब आज का बच्चा और आज का नौजवान सुनेगा तो सोचेगा ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये 14 सदियां गुजर गईं, साइंस के मुख्तलिफ शोबों ने बड़ी तरक्की कर लिया। ये 14 सदी पहले की बात थी जब लोगों को ये मालूम नहीं था कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। फौरन मौलाए कायनात ने कहा जिनके कान बाहर निकले हों वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर छुपे हुए हों वो अंडे देते हैं। हमारी जाने कुर्बान हो जाएं, इतनी मुश्किल अलामत नहीं बताई कि जानवर को पकड़ो, उल्टो पलटो, एकदम साफ से अगर कान बाहर है तो बच्चे देते हैं और कान छुपे हैं तो अंडे देते हैं, हो गया। लेकिन साहब मानने वाले कहाँ थे? एक शख्स और खड़ा हुआ और कहा ये बताइए कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब हम जैसे लोग होते कम इल्म तो कहते समझ नहीं आता है। सवाल इन्होंने किया था, जब हमने जवाब दिया, और हम ही नहीं शायद किसी कॉलेज का लेक्चरर भी होता तो यही कहता, सुनाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इनसे कहा, जवाब दिया कि जिन जानवर के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन कसम खुदा की ना ऐसा बाकमाल टीचर देखा, ना ऐसे बैकवर्ड स्टूडेंट देखे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ना ऐसा बाकमाल टीचर, ना ऐसे बैकवर्ड स्टूडेंट। अच्छा, मेरे मौला का क्या कहना, साइल बदल गया। साइल तो दूसरा था, एक साइल पूछ चुका था, साइल सवाल करने वाला। साइल बदल गया तो खैरात बदल दी। एक मेरे मौला ने किसी मौके पर जब भी सवालात दोहराए गए मुख्तलिफ जवाब दिया कि साहब कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं।
کہا جو دانوں کو چبا چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دو لوگ سوال کر چکے تھے، دو مختلف اور بڑے ہی لاجیکل ایک بہترین جواب تھے، دیٹس اوکے، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن ایک مہاپرش اور اٹھے، ہاں ایک مہاپرش ابھی بچے تھے، وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے مولا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ کہا کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو دانے چگاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تیسرا جواب بھی کیا علامت ہے، اور لاجواب کر دیا۔ اب پوری بز میں پن ڈراپ سائلنٹ تھا، پن ڈراپ سائلنس، سوئی ٹپک سناٹا۔ اور اب ابو طالب کے لال کو جلال آ گیا۔ اب جو مولائے کائنات نے جواب دیا وہ تب سے لے کے قیامت تک سوائے مولائے کائنات کے دوسرا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ میرے مولا نے کہا اب سے لے کے قیامت تک تم لگاتار یہ سوال کرتے رہو، میں ہر بار مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیے۔ تم قیامت تک یہ سوال کرتے رہو اور میں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ ہاں عزاداران حسین، انہی مولائے کائنات کے گھرانے کے لوگ کربلا میں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی۔ عزاداران حسین، آج ماہ اذا کی 7ویں تاریخ ہے۔ عام طور سے یہ تاریخ منسوب ہے حضرت قاسم کی شہادت سے، لیکن اسد بھائی کے والد مرحوم بہت پہلے، بڑا عرصہ گزرا، کسی مشکل میں تھے، اور میرے آقا سے، میرے مولا سے، باب الحوائج آقا عباس مولا عباس باب المراد، جن کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، ایک مراد پوری ہوئی تھی، ایک معجزہ ہوا تھا، اسی یاد میں ہر سال یہ مجلس کرتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے آقا کے چاہنے والوں۔ میرا مولا آقا حسین سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہم آقا کے چاہنے والوں کی دعائیں یہاں رد نہیں ہوتی۔ میرا مولا یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ اس کے آقا اس کے بھائی کے چاہنے والے مشکل میں رہیں۔ ہاں عزاداران حسین، متوکل بادشاہ کا زمانہ ہے، زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام پر سختی کا حکم ہے کہ جو بھی کربلا جائے اپنا ایک ہاتھ کٹا دے۔ لوگ ہاتھ کٹاتے رہے اور زیارت کو جاتے رہے۔ بڑی آسانی سے میں نے اس کو بیان کر دیا اور اتنی ہی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ آپ غور کیجئے کہ کسی کے دونوں ہاتھ ہوں، کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں اگر ایک ہاتھ چلا جاتا ہے تو پھر ایک ہاتھ سے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے لاکھوں سلام مولا کے چاہنے والوں پر، لوگ خوشی خوشی ہاتھ کٹاتے رہے اور زیارت کو جاتے رہے۔ یعنی زیارت سے لوٹنے کے بعد انہوں نے پوری زندگی بغیر ہاتھ کے بسر کی ہوگی۔ کاٹنے والے ظالم تھے، کیا پتا داہنا کاٹتے تھے کہ بایاں کاٹتے تھے، لیکن مولا کی زیارت نصیب ہو جائے لوگ ہاتھ کٹانے کو تیار، اور ہاتھ تھے تو ہاتھ کٹانے کو تیار تھے۔ ظالم نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے، اپنی فکر اور سوچ کے اعتبار سے سمجھتا تھا کہ کون ہاتھ کٹائے گا، لیکن یہاں مولا کے چاہنے والے ہاتھ کٹاتے رہے، زیارت کو جاتے رہے۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اب کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کچھ ہزار، ایکچوئل اماؤنٹ ہمیں یاد نہیں ہے، کچھ ہزار درہم موصول طے کر دیا کہ اب جو زیارت کرنے جائے اتنے درہم موصول کی جمع کرے تب جائے۔ اہل سعادات کے پاس رقم کہاں تھی،
ایک عرصے دراز تک کوئی قافلہ نہیں گیا۔ مطمئن ہو گیا راجا، مطمئن ہو گیا بادشاہ، لیکن ایک روز کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے آیا ہے۔ اس میں ایک ضعیفہ سب سے پیچھے پا پیادہ آئی ہے، یعنی ننگے پیر آئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ پیروں میں کپڑا بندھا ہوا ہے اور پورے جسم پہ گرد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پورا سفر پیدل طے کیا ہے تو جسم پہ گرد ہے۔ اب یہ خلوص جب بادشاہ نے دیکھا تو جل گیا، بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ پیسہ کیسے اکٹھا کیا؟ تمہارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تم پیدل آئی۔ ضعیفہ نے کہا میں مولا کی زیارت کی مستحق تھی، جب سے تو نے یہ موصول کی رقم طے کی میں ایک وقت کھانا کھاتی ہوں اور ایک وقت فاقہ کر کے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے کسی طرح سے اس رقم کا انتظام کیا ہے۔ اب جو ظالم نے یہ خلوص دیکھا تو یہ حکم ہوا کہ بڑھیا کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ ضعیفہ کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ قافلے والے روتے بلکتے ضعیفہ کو یاد کرتے، اس کا ماتم کرتے کہ کس حال میں ہوگی، ڈوب گئی ہوگی۔ انہی سب مشغولیت کے ساتھ کربلائے معلیٰ پہنچ گئے۔ اب جو کربلا پہنچے تو دیکھا ان سے پہلے وہ ضعیفہ زیارت کر رہی ہے۔ پوچھا اے ضعیفہ تو دریا میں ڈوب گئی تھی، تو کیسے یہاں پہنچی؟ کہا ہاں قافلے والوں، جب میں ڈوبنے لگی اور لگا کہ اب ڈوب کے مر ہی جاؤں گی تو ایک شخص آئے نقاب پوش، مجھے ڈوبنے سے بچایا اور چشم زدن میں پلک جھپکتے مجھے کربلائے معلیٰ پہنچا دیا۔ میں نے کہا اے نقاب پوش شخص، آپ نے بڑا کرم کیا اور بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا، آپ نے بڑا کام کیا، ڈوبنے سے بچایا اور ہمیں مولا کے در پہ پہنچا دیا۔ اپنے ہاتھ دیجئے بوسہ تو لے لوں۔ یہ سننا تھا کہے ضعیفہ ہاتھ کہاں سے لاؤں، ہاتھ تو آقا کی نصرت میں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزاداران حسین، روز عاشوراء آقا عباس مولا عباس باب الحوائج باب المراد کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، مشق سکینہ ملی۔ پانی لانے کے لیے میرا مولا میرا آقا مشق سکینہ لے کے گیا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ کی اجازت نہیں تھی تو جنگ کیا بھی نہیں۔ اتنی ہیبت تھی، شجاعت کا اتنا دبدبا تھا کہ کوئی میرے مولا کو، کوئی میرے آقا کو روک نہیں پایا۔ اور ایک اسپیشل سیکورٹی تھی نہر فرات کی۔ کچھ لوگ 4 یا 6 ہزار لکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 ہزار لکھتے ہیں، یعنی ان پورے فوجیوں کو پروٹیکشن میں نہر فرات تھی کہ یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچ پائے۔ میرا آقا میرے مولا بڑی آسانی کے ساتھ اس پروٹیکشن کو توڑتے ہوئے پہنچا اور نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، اور میرے مولا نے میرے آقا نے چلو میں پانی بھرا۔ ہم نے خطیب سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ پانی لیا اور کہا اے نفس تو پانی پینا چاہتا ہے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، اصغر پیاسا ہے، یہ میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ کیا آقا عباس کو چلو میں پانی لینے سے پہلے نہیں پتا تھا، اس لیے نہیں اٹھایا؟ بلکہ میرا دل کہتا ہے آقا عباس نے پانی اٹھا کے دکھایا کہ میں ساقی حوض کوثر کا فرزند ہوں، دیکھو نہر فرات پر میرا قبضہ ہے، تم مجھے پانی پینے سے نہیں روک سکتے، لیکن سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ ہاں آقا کے چاہنے والوں، مشق سکینہ بھری، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیام حسینی کی طرف رفتہ رفتہ بڑھنا شروع کیا۔ میرا آقا میرے مولا کا مقصد تھا کہ کیسے خیام حسینی تک پہنچ جائیں، سکینہ کی پیاس بجھ جائے، لیکن جو حملہ ہوا میرے مولا کا ایک بازو کٹا، میرے مولا کا 2 بازو کٹا، ہمارے لاکھوں سلام میرے آقا میرے مولا پر، بازو کٹنے کا غم نہیں ہے، بس مشق سکینہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ کہ ایک مرتبہ ایک تیر ایسا آ کے لگا کہ مشق سکینہ سے پانی بہہ گیا۔ یہ پانی نہیں بھرا ہے بلکہ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عزاداران حسین، ایک تیر آ کے آنکھوں میں لگا
अब एक छोटा सा रेजा आंख में चला जाए तो कितनी दुश्वारी होती है। मेरे मौला की आंख में तीर झुक गया, मेरा मौला घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाया। आका के चाहने वालों, जब कोई घुड़सवार नीचे आता था हाथों का सहारा लेता था, अब्बास के बाजू कट चुके थे। मेरा मौला कैसे जमीन पर तशरीफ लाया होगा। हाँ ज़दारन हुसैन, मेरा मौला मेरा आका वक्त का इमाम आका हुसैन अब्बास के पास पहुँचे, रहवार में रास्ते में दोनों बाजुओं तक पहुँचाया। जब हुसैन पहुँचे हैं, जानू पे सर रखा, ये भैया कोई वसीयत है, कोई ख्वाहिश है? हे आका, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आंखों में खून पेवस्त है। इमाम हुसैन ने तीर निकाला, रूह जन्नत को परवाज़ हुई। अब्बास पहले वसीयत कर चुके, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। अलम लेके हुसैन खयामे हुसैनी की तरफ बढ़े, बच्चे खुश हो गए, हल्का बनाया कि पानी आ रहा है। जब हुसैन को आते देखा, हाय अब्बासा, हाय अब्बासा के नारे बुलंद होने लगे। अल्लाह लानतुल्लाह कौमुस सालिमीन। आने वाले तुझे वास्ता आका अब्बास, मौला अब्बास, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद का हमारी सज़ा, हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। मानने वाले तुझे आका अब्बास का वास्ता हमारी तमाम नेक हाजतों को कबूल कर ले। मानने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमें मदीनतुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के सदक़े में इल्म की दौलत से माला माल कर ले। मानने वाले या आका या मौला, आप ही उस फेरिस्त को अंजाम देते हैं। आपको आपके आका का वास्ता हम सबको करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत नसीब कर दीजिए। पालने वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता मरते दम तक हमारा शुमार आका हुसैन के अज़ादारों में हो। मातम हुसैन।